دنیا میں اتنے زیادہ دہریے ملحدین کیوں ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دہریے کہتے ہیں ان کی تعداد مسلسل طور پر بڑھ کیوں نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم دہریت پر بحث کریں ہمیں اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ دہریت کی ایک سرکاری ویب سائٹ کے مطابق ملحدین خود کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں: دہریت خداؤں پر ایمان نہ رکھنا یا خداؤں کا انکار نہیں ہے، یہ خداؤں پر یقین کا فقدان ہے۔ ایسے لوگ جو ملحدین کے طور پر جانے جاتے ہیں وہ ایمان رکھنے سے انکار کرنے کی بجائے اپنے اعتقاد کی کمی پر زور دینا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ فکری لحاظ سے وہ دہریت کو خدا پر ایمان لانے سے افضل سمجھتے ہیں، تاہم یہ وضاحت بائبل کے نظریہ حیات سے متصادم ہے، جو فرماتی ہے کہ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ 14 زبور 1 آیت، 53 زبور 1 آیت۔ چونکہ ملحدین ایمان رکھنے والے لوگوں سے اتفاق کر سکتے ہیں کہ ہر انسان کو اس بات کا انتخاب کرنے کی آزادی ہے کہ وہ کیا سوچتا یا ایمان رکھتا ہے، لہٰذا یہاں ہم دہریت کی تعریف کسی بھی ایسی اعلیٰ ورفع ہستی کو تسلیم نہ کرنے کے انتخاب کے طور پر کریں گے جس کے سامنے بنی نوع انسان جواب دہ ہیں۔ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ دہریت ان ملکوں میں عروج پر ہے جو تاریخی اعتبار سے ایک مضبوط مسیحی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ ان اعداد و شمار میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے بے دین گھرانوں میں پرورش پائی ہے، لیکن یہ اعداد و شمار ان لوگوں میں بھی خطرناک اضافے کو ظاہر کرتے ہیں جو کبھی کسی طرح کے مذہبی عقیدے کے حامل تھے۔ جب ہم مسیحیت کی کسی ممتاز شخصیت کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ اس ایمان کو ترک کر رہا ہے جس کا وہ دعوے دار تھا، تو ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ آخر اس حالت میں جبکہ خدا کی دستکاری ہر جگہ واضح ہے۔ 19 زبور 1 آیت، 97 زبور 6 آیت، رومیو 1 باب 20 آیت۔ بہت سے لوگ کیوں خدا پر یقین کرنا چھوڑیں گے؟ زمین پر ہر تہذیب کسی نہ کسی طرح کی خدائی ہستی کو تسلیم کرتی ہے، تو پھر کیوں بے شمار لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی اعلیٰ ہستی کو بالکل نہیں مانتے؟ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں جن کی بنا پر لوگ خود کو ملحد قرار دے سکتے ہیں۔ پہلی وجہ جہالت اور لا علمی ہے۔ صحیح معلومات کی کمی کی وجہ سے کوئی شخص یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ اس کائنات اور اس کے بارے میں انسان کے تجربے سے پرے کوئی چیز موجود نہیں ہے، کیونکہ ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اس لیے جہالت ان خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے اکثر تصورات گھڑتی رہتی ہے۔ اس کا نتیجہ اکثر یا تو جھوٹے مذاہب کی صورت میں نکلتا ہے یا پھر دہریت کی صورت میں۔ خدا کے بارے میں نامکمل معلومات اکثر افسانیات یا مذہبی توہم پرستی سے اس قدر آلودہ ہوتی ہیں کہ کوئی بھی معکوف الفطرت بات بناوٹی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جب مبہم دعووں کی گڑ مڑ کا شکار ہوتے ہیں تو یہ خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان میں سے کسی میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے، اور پھر وہ انتہا پسندی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ملحد ہونے کی ایک اور وجہ مایوسی اور بدظنی ہے۔ منفی تجربات جیسے کہ دعا کا جواب نہ ملنے یا دوسروں میں منافقانہ رویے کا مشاہدہ کرنے کے باعث کوئی شخص یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ یہ رد عمل اکثر غصے یا دکھ کے باعث ہوتا ہے۔ یہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اگر خدا موجود ہے تو وہ ان طریقوں سے برتاؤ کرے گا جن کو وہ سمجھ سکتے یا جن سے وہ متفق ہو سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے اس طور سے رد عمل نہیں کیا جس طرح وہ اس سے چاہتے تھے، اس لیے وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس کا موجود ہونا بالکل ضروری نہیں۔ وہ جہنم، پرانے عہد نامے میں مذکور نسل کشی یا ابدیت جیسے پیچیدہ تصورات کی بدولت ٹھوکر کھا سکتے اور یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ بائبل کا خدا اتنا مبہم ہے کہ وہ یقینی معلوم نہیں ہوتا۔ مایوسی لوگوں کو کسی غیر مرئی اعلیٰ ہستی کے بجائے دیدنی اور ظاہری چیزوں میں سکون حاصل کرنے پر اکساتی ہے۔ مزید مایوسی کے امکان سے بچنے کے لیے وہ ایمان کی کسی بھی کوشش کو ترک کر دیتے ہیں اور یہ فیصلہ کرنے میں تسلی پاتے ہیں کہ خدا بالکل موجود نہیں ہے۔ مایوس لوگوں سے گہرا تعلق رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو خود کو ملحد کہتے ہیں، جبکہ اصل میں وہ مخالف خدا ہوتے ہیں۔ ملحد ایک
نقاب بےجس کو کچھ لوگوں خدا کے تئیں گہری نفرت کو چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بچپن میں کسی صدمے یا مذہب کے نام پر بدسلوکی کی وجہ سے یہ لوگ مذہب سے منسلک ہر بات کے خلاف نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خدا کا سختی سے انکار کرنا ان کے نزدیک وہ واحد اور ظالمانہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے وہ خدا کے خلاف بدلہ لے سکتے ہیں۔ ماضی کے واقعات نے ایسے گہرے زخم لگائے ہیں کہ خدا کی حقیقت سے انکار کرنا اس بات کو تسلیم کرنے سے زیادہ آسان ہے کہ وہ اسے نفرت رکھتے ہیں۔ حقیقی ملحد اس گروہ کو اپنے آپ میں شامل نہیں کریں گے کیونکہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ خدا سے ناراض ہونا اس کے وجود کو تسلیم کرنا ہے، لیکن در حقیقت بہت سے لوگ خود کو ملحد کہتے ہیں جبکہ ساتھ ہی ساتھ وہ اس خدا کے خلاف غصے کا اظہار کرتے ہیں جس کے وجود سے وہ انکاری ہیں۔ پھر بھی دوسرے لوگ خدا کے تصور سے اس لیے انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے خدا اپنی تلاش کو لوگوں کے لیے زیادہ آسان بنائے۔ جب معروف ملحد رچرڈ ڈاوکنز نے پوچھا گیا کہ اگر موت کے بعد آپ کو خدا کا سامنا کرنا پڑا تو آپ کیا کہیں گے؟ اس نے جواب دیا، میں اسے کہوں گا تم نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اتنی بڑی پریشانی کیوں اٹھائی؟ کیونکہ لوگ اس حقیقت پر تیوری چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ خدا روح ہے، غیر مرئی ہے اور صرف ایمان کے وسیلے قابل تلاش ہے۔ عبرانیوں 11 باب 6 آیت، یرمیہ 29 باب 13 آیت۔ وہ اس نقطہ نظر کو اپناتے ہیں کہ کائنات کا خالق اپنے وجود کے لیے انہیں وہ ثبوت دیتا ہے جو اس نے پہلے سے ہی بکثرت دیے ہوئے ہیں۔ 19 زبور 1 آیت، 102 زبور 25 آیت، رومیو 1 باب 20 آیت۔ یسوع اپنی زمینی خدمت کے دوران اس ذہنیت سے نمٹا تھا۔ مرکز 8 باب میں یسوع نے لوگوں کے ایک ایسے بڑے ہجوم کو جس میں 4000 تو صرف مرد ہی تھے 7 روٹیوں اور چند مچھلیوں سے سیر کیا، لیکن اس دور کی دانشور اشرافیہ میں سے کچھ لوگ اس کے پاس یہ مطالبہ کرنے آئے تھے کہ وہ اس بات کی تصدیق کے لیے کوئی نشان دکھائے کہ وہ مسیحا ہے۔ 11 آیت۔ یسوع نے دل کی سختی کو جہنم میں موجود اس امیر آدمی کے حوالے سے اپنی تمثیل میں بیان کیا جو اپنے بھائیوں کو خبردار کرنا چاہتا تھا کہ موت کے بعد ان کے لیے کیا مقرر ہے۔ لوکا 16 باب 19 سے 31 آیات۔ فردوس ابراہیم نے جواب دیا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ دہریت کے مسلسل عروج کی سب سے زیادہ ممکنہ وضاحت باغ عدن کے بعد سے تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ پیدائش 3 باب 6 آیت، رومیو 3 باب 23 آیت۔ خود ارادیت تمام گناہوں کا جوہر ہے۔ ایک خالق کے وجود سے انکار کرتے ہوئے ملحدین مستقبل کی عدالت یا ابدی نتائج کی فکر کیے بغیر جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ متی 12 باب 36 آیت، رومیو 14 باب 12 آیت، پہلا پطرس 4 باب 5 آیت، عبرانیوں 4 باب 13 آیت۔ 21ویں صدی میں خود پرستی ثقافتی طور پر قابل قبول ہو گئی ہے۔ دہریت ارتقائی نظریے اور اخلاقی نسبتیت پسندی پر پروش پانے والی نسل کو لبھاتی ہے۔ یوحنا 3 باب 19 آیت فرماتی ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ اگر انسان خود بخود وجود میں آنے والے خود پسند اور خود مرکوز ہیں تو پھر کوئی اخلاقی قانون یا قانون دینے والا نہیں ہے جس کے سامنے انہیں سر تسلیم خم کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ کوئی حتمی اقدار ہے اور نہ ہی ایسی کوئی ہستی ہے جس کے سامنے وہ بالآخر جواب دہ ہیں۔ ایسی سوچ کے اپنا کر ملحدین صرف اس زندگی میں لذت حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ جب تک سائنسدان، پروفیسرز اور فلسفی ملحدانہ نقطہ نظر کو سچائی اور حکمت کے طور پر بیچتے رہیں گے، لوگ اسے خریدتے رہیں گے، کیونکہ خود ارادیت کا تصور ہماری باغی فطرت کو لبھاتا ہے۔ یہ رویہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر تبدیل ہوتے ثقافتی معیار اسے کھلے عام طور پر مزید قابل قبول بنا رہے ہیں۔ رومیو 1 باب 18 سے 31 آیات خدا کے اختیار کو مسترد کرنے کے نتائج کی تفصیل بتاتی ہے۔ 28 آیت بیان کرتی ہے کہ خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ ہماری دنیا اس بگاڑ کے نتائج دیکھ رہی ہے جسے ملحدین روشن خیالی کہتے ہیں۔ خدا اسے بے وقوفی قرار دیتا ہے۔ 22 سے 23 آیات فرماتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے
کیونکہ خداوند کا خوف تنہائی کا شروع ہے۔ 111 زبور 10 آیت، امثال 1 باب 10 آیت، 9 باب 10 آیت۔ تو خداوند کا انکار دہریت بے وقوفی کا شروع ہے۔ آمین اور آمین۔